الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 اس کی آپ نے کل تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر بھی آپ کے گوش گزار کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے اور انہوں نے رب سے کلام کیا، رب نے ان سے کلام فرمایا، تو اس کلام کی مٹھاس اور چاشنی اور حلاوت اس قدر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، رب ارنی انظر الیک، کہ پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھوں، تیرے کلام میں اتنی مٹھاس اور چاشنی ہے، تیرے دیدار کے اندر کتنی چاشنی اور لذت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ آیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا جاگتے ہوئے عالم بیداری میں دیدار ممکن ہے کہ نہیں، بندہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قیامت کے روز تو انشاءاللہ حضور کے غلام، حضور کے امتی رب کا دیدار ایسے کریں گے کہ کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7443 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ قیامت کے روز حضور فرماتے ہیں اللہ جنتیوں سے کلام فرمائے گا، ان کا رب ان سے کلام فرمائے گا، اور کلام بھی ایسا ہوگا لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی درمیان میں ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ اس سے کلام فرما رہا ہوگا۔ اور فرمایا دیدار ایسا کروائے گا ولا حجاب یحجبہ، کہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، بغیر حجاب اور پردے کے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبریائی کی چادر اپنی شان کے لائق لی ہوگی۔ جب بندہ مومن کو بلایا جائے گا دیدار کروانے کے لیے، اللہ اپنی کبریائی کی چادر اتار کے حضور کے غلاموں کو جنت میں دیدار کروائے گا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ کل قیامت کے روز جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کروائے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر عالم بیداری میں رب کو بندہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، یہ ممکن ہے یا نہیں، اس میں علماء امت کا اختلاف رہا ہے اور ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، دنیا کے اندر کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ایسی آنکھ ہی نہیں ہے کہ رب کا دیدار عالم بیداری میں جاگتے ہوئے دنیا میں کوئی آنکھ کر سکے۔ ہاں، خواب کے عالم میں رب نے کئیوں کو دیدار کروایا، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے برگزیدہ لوگ ہوئے ہیں کہ خواب کے اندر رب نے اپنے ان بندوں کو کئی مرتبہ اپنا دیدار کروایا، اور اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دیدار کیسا تھا۔ تو فرماتے ہیں وہ ایک مثالی صورت تھی۔ ایک کیا تھی؟ ایک مثالی صورت تھی
کیونکہ جو حیت اور کیفیت ہے ان چیزوں سے تو اللہ پاک ہے نا۔ ایک مثالی صورت میں رب نے خواب میں کئیوں کو دیدار کروایا۔ عالم بیداری میں لوگ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کسی آنکھ میں طاقت نہیں، لیکن علماء اہل سنت یعنی جمہور علماء اہل سنت اور جمہور مفسرین کرام وہ لکھتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ عالم بیداری میں دنیا کے اندر رب کو دیکھ سکے، دیدار کر سکے، یا رب ان کو کروائے، عام بندوں کو نہیں، لیکن خاص اور چنیدہ ایسے بندے ہیں، وہ بھی نبیوں میں سے کہ عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے اپنا دیدار کروایا۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالہ سے آتا ہے، اور اس میں بھی علماء کی پھر دو رائے ہیں، دو مواقف ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے جو ساتھ ہے، ایک ان کا موقف ہے سرکار کے حوالہ سے، اور ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، حضور کے جو ہے وہ کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا ہے، انہی آنکھوں سے کیا ہے۔ اور اس پر علماء کرام نے پھر لکھا کہ یہ حضور کا ہی خاصہ تھا، یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ کی آنکھ میں یہ طاقت ہے کہ آپ نے اللہ کا بغیر حجاب کے دیدار کیا ہے معراج کی رات، کسی اور کی آنکھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ اور اس پر پھر علماء کرام نے ما زاغ البصر وما طغى جو سورہ نجم کے اندر آتا ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ ان کا واقف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں انہی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج کی رات دیدار کیا ہے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت جو 143 ہے، اس پر بھی مفسرین کرام نے بحث کی ہے کہ اگر اللہ کا دیدار ناممکن ہوتا، دنیا کے اندر عالم بیداری میں جاگتے ہوئے ناممکن ہوتا، امپوسیبل ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی درخواست ہی نہ کرتے، ربی آرینی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا نبی ایسی چیز کی درخواست اللہ سے نہیں کرتا، یا ایسا مطالبہ نہیں کرتا، یا ایسی دعا نہیں کرتا جو ناممکن ہو، ممکن ہو تو پھر ہی وہ اللہ سے عرض کرتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ ممکن ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، ممکن نہ ہوتا عالم بیداری میں رب کا دیدار تو دعا ہی نہ کرتے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تھوڑا اس آیت میں کہا ہے، جو استدلال کرتے ہیں لن ترانی، کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس سے پتہ چلا کہ جناب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے روز دیکھیں گے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو علماء نے یہاں بھی قلم اٹھایا ہے کہ لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہاں سب کی نفی تو نہیں ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی نفی تو نہیں ہے،
دیکھو نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے باقی کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ان دنیا کی آنکھ سے، لیکن ایک ہستی ہے جس کو میں دیدار کرواؤں گا، اور وہی دنیا کی ان سر کی آنکھوں سے وہ میرا دیدار کرے گا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں وہ صرف حضور کی ذات ہے کہ جنہوں نے معراج کی رات اللہ کو بغیر حجاب کے ان سر کی آنکھوں سے جی بھر کے دیکھا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاص بلکہ اخص الخاص ہستیاں ایسی ہیں جیسے حضور کی ذات ہے کہ جن کو چاہے اللہ عالم بیداری میں دنیا کے اندر بھی سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ دیدار کر سکے، اور اللہ ان کو کرواتا ہے۔ یہ امکان ہے، ممکن ہے۔ تو یہ اللہ کے دیدار کے حوالہ سے گفتگو تھی جو علماء محققین نے بیان کی، اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، اور قیامت کے روز تو انشاءاللہ سب دیکھیں گے حضور کے غلام۔ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر ہم سب دیکھیں کہ جب بغیر حجاب کے رب فرمائے اے میرے بندو آؤ میرا دیدار کھل کے کر لو۔ وہ عجیب ہی منظر ہوگا، وہ عجیب نظارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ ایسا نظارہ ہوگا کہ جناب بندہ جب دیکھ لے گا نا قیامت کے روز جنت میں رب کا دیدار کر لے گا، تو بس پھر ساری جو جنت کی زندگی ہوگی اور جنت میں وہ اسی مستی میں گزارے گا۔ ساری پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اللہ کے دیدار کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار ایسا ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن